بڑھائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس جہان کا رچیتا اور رچنہار۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کم حق ہو، اس کی کوئی مکمل تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کی پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں نے قرآن کریم کی جو مختصر سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہی آیت میں نے گزشتہ سے وابستہ جمعے کو آپ کے سامنے پڑھی تھی اور مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ ذرا مختصر سے طور پر اور ہم آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہلکا سا جو خطبہ ہم نے دیا تھا اس کو آپ کے سامنے اس کے نکات ہم پیش کر دیں تاکہ آج کا خطبہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس آیت کے ضمن میں بہت سی باتیں آئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما آتاکم الرسول، کہ رسول تمہیں جو دے وہ تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جس چیز سے روکے اس سے تم رک جاؤ۔ یعنی محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کو کوئی مشورہ دے، کوئی حکم دے تو اس چیز کے کرنے اور نہ کرنے میں آپ کو اختیار ہے، اور اگر محمد رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی حکم اگر آپ کو دے تو اس کو لینے میں آپ کو اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ چیز آپ کو ہر حال میں لینا ہے، چاہے وہ چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا وہ چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، آپ کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن وہ آپ کو لینا پڑے گی، اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے۔ یہ ایک حیثیت ہم نے اس موقع پر آپ کو بتائی تھی، اور اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، حضرت بریرہ والا، کہ جب وہ آزاد کر دی گئی اور مغیث ان کی محبت میں جب بے چین ہو گئی تو اللہ کے رسول نے بریرہ سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ بریرہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، تمہارے لیے بہتر ہے اور مغیث کے لیے بھی۔ تو حضرت بریرہ نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ کس حیثیت سے ہم سے کہہ رہے ہیں؟ آپ رسول ہونے کی حیثیت سے ہمیں حکم دے رہے ہیں یا محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہے، میں اس چیز کو کیا مانوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نہیں بریرہ، یہ میرا مشورہ ہے محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت بریرہ نے اللہ کے رسول کے مشورے کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو ہم آپ کے مشورے کو نہیں مانتے ہیں، فلا حاجۃ لی فیہ، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، بریرہ آپ کے مشورے کو نہیں مانتی، پھر میں آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں گی۔ تو ایک حیثیت کیا بتائی کہ اگر رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کو کوئی چیز دی جائے تو اس کو لینا ہے۔ بریرہ نے کیا کیا، کیا کہا تھا کہ اگر رسول ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے حکم دے رہے ہیں تو سراخوں پر میں مغیث کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، لیکن اگر آپ کا حکم نہیں ہے تو پھر ہم آپ کا مشورہ نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معاملہ کہ پہلے تو وہ کبھی تو وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، ان کی ایک سوچ یہ بنی ہوئی تھی کہ رسول نے ہم کو جو دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کام کیوں نہ ہو، ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو، وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو حضرت انس کی جب شکایت لوگوں نے کی، عمر ابن عبدالعزیز نے جب ان کو اپنے پاس طلب کیا اور بلایا اور کہا کہ انس کیا معاملہ ہے، تم کبھی تو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کبھی تو پہلی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ تو حضرت انس نے کیا کہا تھا کہ امیر المومنین، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، آپ ظہر کب پڑھتے تھے میری آنکھیں جانتی ہیں،
آپ نے عصر کس وقت پڑھی یہ بھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، مغرب اور عشاء کب پڑھتے تھے یہ بھی میری آنکھیں جانتی ہیں۔ آیا امیر المومنین جب آپ نبی کی اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر تاخیر کے ساتھ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پھر ہم نبی کے اول وقت پہ نماز پڑھ کے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ یہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ تھا، یعنی رسول نے ہم کو اول وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے تو اسی وقت پہ ہوگی، چاہے وقت کے امیر ہی کیوں نہ ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر تم لیٹ نماز پڑھاؤ گے تمہارے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ نبی کے اول وقت پہ نماز پڑھ کے مسجد سے چلے جائیں گے، جبکہ عمر ابن عبدالعزیز اس وقت کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر سنتیں، یہی سنت ہے، رسول جو کام کو کرنے کا حکم دے وہ سنت، جس کام کو کرے وہ سنت، اور جس کام کو لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھے اور منع بھی نہ کرے تو وہ بھی سنت ہے۔ جنازے کی نماز کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، عبداللہ ابن عباس نے جب جنازے کی نماز تیز آواز میں پڑھی وہ سورہ فاتحہ تو ان کو پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ رسول نے ایسا بھی کیا ہے، یعنی زور سے بھی جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف لے جا رہی ہیں کہ رسول تمہیں جس کام کے کرنے کا بھی حکم دیں، کوئی بھی ہو، اس کو آپ کو کرنا ہے۔ نہیں کرو گے تو پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے، جہنم میں جاؤ گے یا آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، پھر وہ آپ کی مرضی اور آپ کی اپنی ذات ہے، جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو۔ تو جنازے کی نماز کا وہ معاملہ، اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے ایسا بھی کیا ہے، یعنی زور سے بھی جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی تو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے، اس لیے اس میں سورہ فاتحہ وغیرہ، بس یہی ایک بدقسمت نماز ایسی ہے جس میں امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ بقیہ نمازوں میں چلو وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام نے پڑھ لی مقتدیوں کے لیے کافی ہو گئی، لیکن جنازے کی نماز ایک ایسی نماز ہے ان کے یہاں جہاں پر امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، امام بھی۔ اور ہم اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے علاقے کی بچیوں کی شادی بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں میں کر دیتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ لڑکا اچھا کماتا ہے، اچھا کھلائے گا، زمین والا ہے، نوکری والا ہے، سب کچھ ہے، نہ منہج دیکھا، نہ اصول دیکھا، نہ ضابطہ دیکھا، اور اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے یہاں کر دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ کل جب ہماری بیٹی ان کے یہاں پر انتقال کرے گی اور مرے گی تو کس حیثیت سے وہ دفن کی جا رہی ہے، کس حیثیت سے اس کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا منہج ہے، ہمارا ماننا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نماز۔ صرف یہ کہہ کر بچ جانا کہ جنازے کی نماز نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے، یہ چیز کافی نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان حدیثوں کو لے کر آئے تو انہوں نے یہاں پر ایک باب ہی باندھ دیا، ایک باب، اور اس باب کے تحت کون سی حدیثیں لے کر آ رہے ہیں، اور باب کا نام کیا ہے کہ باب صلاۃ الجنازۃ صلاۃ، کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے، ولا رکوع ولا سجود، لیکن اس میں کوئی سجدہ اور رکوع نہیں ہے۔ اور حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے۔ فرما دیا کہ میت سامنے ہوتی ہے، مردہ سامنے ہوتا ہے، کہیں غیر مسلمین، کہیں دوسرے مذہب کے ماننے والے یہ تصور نہ کر لیں کہ یہ لوگ اپنے مردے کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھا گیا۔ امام بخاری نے کیا کہا کہ باب صلاۃ الجنازۃ صلاۃ، کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ بس اگر جنازے کی نماز نماز نہیں ہوتی، صرف دعا ہوتی، تو مجھے بتائیے آپ کہ کسی بھی دعا کے لیے وضو بنانا شرط نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ہم سے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہی تو ہے۔ کسی بھی دعا کے لیے وضو بنانا شرط نہیں ہوتا ہے، لیکن جنازے کی نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے۔ کوئی پڑھ کے دکھا دے بغیر وضو کے جنازے کی نماز، یا کوئی مولوی پڑھا کے دکھا دے بغیر وضو کے جنازے کی نماز؟
آپ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھو گے تو وہ دوسرا لے کر آؤ. اگر جنازے کی نماز دعا ہے تو وضو کیوں بنایا جاتا ہے؟ کسی بھی دعا کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی شرط نہیں ہے، لیکن جنازے کی نماز میں قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے. کسی بھی دعا کے لیے میرے بھائیوں اللہ اکبر کہنا بھی شرط نہیں ہے، لیکن جنازے کی نماز میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے. کسی بھی دعا کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا بھی شرط نہیں ہے، لیکن جنازے کی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا جاتا ہے. سارے شرائط اس کے اندر نماز کی پورے ہو رہے ہیں، پھر وہ نماز کیوں نہیں ہے؟ ہاں رکوع اور سجدہ اس میں اس لیے نہیں ہے کہ میت سامنے ہوتی ہے، لوگ تصور نہ کر لیں کہ لوگ اپنے مردوں کے آگے جھک رہے ہیں. تصور کریے یہ موٹی موٹی سی باتیں اور یہ علمی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے، ضروری ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کر لے اور پوچھ لے اس کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے. بس جمعے کے خطبوں میں ہمیں نیند پوری کرنا ہوتی ہے اپنی، چاہے خطیب کتنی ہی علمی باتیں آپ کے سامنے کیوں نہ بتائے اور کتنی ہی تیاری کرنے کے بعد آپ کے سامنے کیوں نہ بول رہا ہو، لیکن اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوگی تو ہمارا جمعہ پورا نہیں ہوگا. یہ جہالت ہمارے اندر پنپ رہی ہے، جہالت. آئیے ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں اور اس حدیث کے بعد آپ دیکھیے کتنی سنتوں کا انکار کیا جاتا ہے اور کتنی چیزوں کا انکار کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصفي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر. رواه ابو داود وصححه الالبانی. اس حدیث کو ابو داؤد لے کر آئے ہیں اور علامہ البانی اس پر صحیح کا حکم لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة، کہ اللہ کے رسول جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ہماری صفوں کو درست کیا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ہر انسان کو کرنی چاہیے، چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة. کانا فعل مضارع پر داخل ہے کنٹینیو، ریگولر اور استمرار کا معنی وہ دے رہا ہے. یعنی کوئی نماز نبی کی پوری زندگی میں ایسی نہیں گزری ہے کہ جب آپ نے ہم کو نماز پڑھائی ہو اور ہماری صفوں کو درست نہ کیا ہو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست کیا کرتے تھے. فَإِذَا اسْتَوَيْنَا، جب ہم پوری طریقے سے برابر کھڑے ہو جاتے تھے، جب ہم قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا، ٹخنے سے ٹخنا مل کر کھڑے ہو جاتے تھے، کبرا، تب اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں سعودیہ کی نماز دیکھ لو. اللہ ہم سب کو ایسی مبارک اور مقدس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے. آپ جب وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب ہر نماز سے پہلے یہ کہتے ہیں، ہر تکبیر کے بعد جب مؤذن کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ہر نماز سے پہلے امام صاحب کہتے ہیں سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو، مل کر کھڑے ہو جاؤ. ہر نماز سے پہلے وہ یہ کہہ دیتے ہیں. ہماری دیکھا دیکھی ہم نے بھی ویسی نمازیں پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دی ہے. میرے بھائیوں اپنی نمازوں کی اصلاح کرو، ہم بھی کریں، آپ بھی کریں، ہر انسان یہاں پر اپنی اپنی نمازوں کی اصلاح کرے. یہ سیکھنے کی جگہ ہے. یہاں پر نہ کوئی مولوی بن کر آیا ہے، نہ یہاں پر کوئی علامہ بن کر آیا ہے، نہ یہاں پر کوئی علامہ الدہر بن کر آیا ہے. ہم سب طالب علم اس مدرسے کے، اس اسکول کے، اس یونیورسٹی کے. کچھ آپ ہم کو سکھاؤ، کچھ ہم آپ کو سکھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. میرے بھائیوں اسی سے اسلام پھیلتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھا کرو رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرمائے، اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے. اہل حدیث کا ہر ایک شخص اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائے. ہر انسان جب محمد رسول اللہ، جن کو ڈائریکٹ اللہ نے پڑھایا ہو، جن کو ڈائریکٹ اللہ نے پڑھایا ہو، میرے بھائیوں ان کو علم کی کیا
کیا ضرورت ہے, لیکن وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں. رب زدنی علما, رب زدنی علما. میں نے ڈائریکٹ اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے پڑھایا, کیونکہ جب اللہ پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق کوئی بھول نہیں سکتا ہے. انسان کو پڑھاتا ہے تو انسان کا پڑھایا ہوا سبق اسٹوڈنٹ بھول جاتا ہے, لیکن جب اللہ کسی کو پڑھاتا ہے تو میرے بھائیوں وہ تو علام الغیوب, وہ کیسے بھول جائے گا, اور جس کو وہ پڑھاتا ہے وہ بھی نہیں بھولتا. دلیل ہے قرآن میں سنقریئک فلا تنسا, آئے ہماری نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. جب اللہ پڑھاتا ہے تو پھر بندہ بھولتا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے, ہمارے علم میں زیادتی عطا فرمائے. اور پھر اس کو اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے, اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے گا. غور سے سنیے حضرت نعمان بن بشیر کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول کی کوئی بھی نماز ایسی نہیں تھی کہ جب آپ ہماری صفوں کو درست نہ فرماتے ہو. یہ عمل تھا نبی کا, فعل, یہ فعلی حدیث ہے. لہذا نبی ایسا کرتے تھے. ہمارے اماموں کو بھی چاہیے جو بھی نماز پڑھائے کہ امام مقتدیوں سے کہے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو, بلکہ صفوں میں چاہے تو ٹہل کر بھی دیکھ لیں, کوئی آگے ہے تو اس کو پیچھے کر دیں, کوئی پیچھے ہے تو اس کو ہلکا سا کھینچ کر آگے کر دیں. اللہ کے رسول ایسا بھی کر دیا کرتے تھے. لیکن چلیے اب ٹیکنیکل دور ہے, یہ دریا بچھی ہوئی ہے, کالی پٹی لگی ہوئی ہے, آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس طریقے سے یہاں پر کھڑا ہونا ہے, تو کم سے کم آپ اتنا ہی لوگوں سے کہہ دیں کہ صفوں کو درست کر لو, قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو جاؤ, یا صفیں اپنی صحیح کر لو, یا پیروں کو اپنے قبلے کی طرف کر لو. کم سے کم اتنا ہی کہہ دینا چاہیے. سعودی عرب میں ہر نماز سے پہلے وہ کہتے ہیں سووا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ اپنی زبان میں اردو میں اتنا کہہ دیجئے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو اور اپنے پیروں کو سیدھا قبلے کی طرف کر لو. یہ فعلی حدیث ہے, اللہ کے رسول ایسا بھی کر دیا کرتے تھے. آئیے قولی حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بھی سنت ہے کہ نبی ایسا کرتے تھے, لیکن کتنے امام ہیں جو اپنے مقتدیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست کر لو, اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کر لو. کتنے لوگ ایسے ہیں. آئیے ایک قولی حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. رواہ البخاری کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لے کر آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارا امام کہے, جب بھی تمہارا امام کہے, مطلب مغرب میں, عشاء میں اور فجر میں, جب بھی تمہارا امام کہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام بخاری اس حدیث کو لانے سے پہلے باب باندھتے, باب بالتامین بالجہر, آمین زور سے بولنے کا بیان. امام بخاری نے اس حدیث کو لانے سے پہلے باب باندھ دیا ہے آمین زور سے بولنے کا بیان. یعنی امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے زور سے آمین بولنے کی, یہ دلیل ہے زور سے آمین کہنے کی, یہ دلیل ہے بلند آواز سے اور جہری آواز سے آمین کہنے کی. کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو تم بھی زور سے کہو آمین. اب وہ آمین کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ابھی فرما دیا. ان وافقت آمینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جب اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی, اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ٹیلی کر گئی, اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی, کیونکہ مسجد کے اندر فرشتے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں آمین. تم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, فرشتے بھی کہتے ہیں آمین. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے اگر مل گئی اور موافقت کر گئی اور ایک ساتھ اگر دونوں کی آمین نکلی, تو جانتے ہو اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. غفر لہ ما, لفظ ما پر آپ غور کریے, اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں صغیرہ,
جتنے بھی تم نے گناہ کی ہے صغیرہ، اس زور سے آمین بولنے کی وجہ سے تمہارے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، صغیرہ کبیرہ نہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے زور سے آمین بولنے کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زور سے آمین بولتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زور سے آمین بولتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو ان کو روکتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت سے روک رہے ہو تم، اتنی بڑی فضیلت سے۔ حضرت عائشہ گھر والی ہیں، حدیث بیان کرتی ہیں، مسند احمد کی روایت، علامہ البانی اس پر حسن کا حکم لگاتے ہیں، فرماتی ہیں کہ مردوں کی صفیں آگے بنا کرتی تھیں، عورتوں کی صفیں پیچھے لگا کرتی تھیں، ایک بیچ میں پردہ حائل ہوتا تھا۔ میں عورتوں کی سب سے پچھلی صف میں ہوا کرتی تھی۔ سب سے افضل صف مردوں کی سب سے آگے والی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے افضل صف سب سے پچھلی والی صف ہے، کیونکہ عورت جتنی زیادہ پیچھے ہوگی مردوں سے اتنی ہی زیادہ وہ دور ہوگی۔ دیکھیے ایسے موقع پر بھی پردے کا اہتمام۔ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول ہم کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد جب وہ آمین کہا کرتے تھے تو رسول کی آمین بولنے کی آواز میں عورتوں کی سب سے پچھلی صف میں بھی سن لیا کرتی تھی۔ یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ اتنی زور سے بولو کہ بغل والا سن لے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ سننے پائے، صرف بغل والا سن لے۔ اتنی تیز بولو کہ پیچھے آواز نہ جائے، آہستہ بولو، اتنا بولو کہ بغل والا سن لے۔ حضرت عائشہ گھر والی ہے، اور گھر والی سے زیادہ شوہر کے حالات کون جانتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ظلم مت کرو کسی ایک امام کی ہر جائز و ناجائز بات کے سلسلے میں، اس کو ماننے کے سلسلے میں حدیثوں پر بلڈوزر مت چلاؤ۔ امام کی بات کو چیلنج کر دو رسول کی عدالت میں، لیکن رسول کی حدیث کو چیلنج مت کرو اپنے اماموں کی عدالت میں، کیونکہ سب سے بڑا بزرگ اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا رسول کی بات کو اپنے اماموں کی عدالت میں مت لے جاؤ، اماموں کی بات کو تم رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ ہم سب کو مانتے ہیں، بزرگ سب برابر ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی توہین ہو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول کی بات مانو اتنی کہ بزرگوں کی بات گر جائے، بزرگوں کی بات مانو اتنی کہ رسول کی بات گر جائے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ نبی کا قول تھا، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم بھی زور سے بولو آمین۔ کتنے لوگ زور سے آمین کہتے ہیں؟ اپنی جماعت میں بھی دیکھ لو کتنے لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں نا کتنے بولتے ہیں اور کتنی آہستہ اور کتنی تیز بولتے ہیں، جبکہ ٹوک بھی چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے واضح کر دی ہے، پھر بھی اپنی فطرت سے انسان باز نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ میری پیچھے جتنے کھڑے سب دیوبندی بریلوی کھڑے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے نماز پڑھاتے پڑھاتے کہ دیوبندیوں بریلویوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اتنی ایک آدھ شخص الا ماشاءاللہ جس کی ریگولر اور برابر آمین زور سے نکلتی ہے، ایک دو سے زیادہ نہیں ہے، لیکن دیکھ لیجیے آپ کتنی سنتوں کا انکار ہم کریں اللہ کے رسول کی۔ آئیے ایک اور حدیث ہم سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیں۔ یہ تقریری حدیث ہے، قولی آپ کے سامنے رکھ دی، فعلی آپ کے سامنے سنا دی۔ آئیے تقریری حدیث اور سن لیں، اس کے بعد اپنی بات کو ہم ختم کر دیں۔ تقریری حدیث ہے، وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور سے سنو اس حدیث کو، یہاں پر جہاں اور آپ کھڑے اور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر صرف دو چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک رب کا قرآن، دوسرا محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اس کے علاوہ بزرگوں کی باتیں بعد میں آتی ہیں، وہی باتوں کو ہم مانتے ہیں جو اللہ کے رسول سے مل جاتی ہیں، اور اگر ٹکرا جاتی ہیں ان باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ غور سے سنیے، قیس بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ہم کو تھوڑی سی دیر ہو گئی،
ہم جب مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، لیکن سنتیں میری چھوٹ گئیں۔ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں نا، 2 سنت اور 2 فرض ہیں، اور فرض کے بعد تو کوئی نماز ہی اللہ کے رسول نے نہیں بتائی۔ تو قیس بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے تو سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم جب مسجد کے اندر پہنچے تو جماعت کھڑی ہی تھی، ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے نیت باندھ لی اور فرض نماز ہم پڑھنے لگے۔ جب نبی نے سلام پھیرا تو میں نے بھی سلام پھیر لیا، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوئے اور اپنی سنتوں کا پورا کرنے لگے۔ لیکن نبی کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول ہر نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لیا کرتے تھے۔ جب چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو کیا دیکھا؟ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، جو صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ جب آپ کی نظر اس صحابی کے اوپر پڑی اور جب وہ سلام پھیر چکا، 2 رکعتیں پڑھ چکا، تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو بڑے پیار سے سمجھایا اور اس سے پوچھا۔ دیکھیے تحقیق ضروری تھی، ایک دم ڈانٹا نہیں جاتا ہے، ایک دم پھٹکارا نہیں جاتا ہے، یہ تم نے کام کیسے کر دیا، آج تک میں نے اس کام کو نہیں کیا، تم نے یہ کام کیسے کیا؟ نہیں، آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے اس سے پوچھا، صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی فرض نماز تو 2 رکعتیں جو تم میرے پیچھے پڑھ چکے تھے، اور میں نے تو فرض نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں بتائی ہے، میں نے تو فرض نماز کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے، پھر تم نے یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ تم نے سلام میرے ساتھ پھیرا ہے، میرے سلام پھیرنے کے بعد تم نے 2 رکعتیں کون سی ادا کی ہیں؟ یہ نئی چیز تم نے دین کے اندر کون سی نکال دی ہے؟ اس صحابی کا جواب سنو جو نبی اکرم سے بات کر رہا تھا۔ فقال الرجل، الف لام تخصیص کا ہے، اس خاص آدمی نے جواب دیا، فقال الرجل، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، یعنی جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ فرض نماز پڑھا رہے تھے، میری سنتیں چھوٹ گئی تھی، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن اس سے پہلے سنتیں میری چھوٹ گئی تھی، وہ سنتیں میں پڑھنے لگا، مجھے سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، اللہ کے رسول میں سنتیں پڑھ رہا تھا، سنتیں میری چھوٹ گئی تھیں۔ امام نماز پڑھاتا ہے سنگل والی مسجد میں، پچراہے پر، بورڈنگ میں، اور پیچھے لوگ سنتیں ادا کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ یہاں موجود ہیں تو سنیں کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، اور ابو داؤد کی اس حدیث کا حوالہ اپنے مولویوں کو دو اور اس سے پوچھو اور سوال کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس صحابی کا جواب سنو، اے اللہ کے رسول، انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، یہ فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں وہ 2 رکعتیں میں نہیں پڑھ سکا، میں ادا نہیں کر سکا۔ مسجد میں آیا، جماعت کھڑی تھی، میں جماعت میں شامل ہو گیا، اور جب آپ نے سلام پھیرا، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآن، وہ میں نے اب پڑھ لی، وہ بعد میں پڑھ لی۔ اگر یہ چیز غلط اور ناجائز ہوتی تو اللہ کے رسول کو منع کرتے کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ آئے میرے صحابی، آئندہ تم اس طریقے کی حرکت مت کرنا۔ اگر تمہیں ساتھ ایسا ہو جائے تو مسجد میں آؤ اور جماعت تم کو اگر کھڑی ملے اور میں نماز پڑھا رہا ہوں تو تم سنتیں اپنی ادا کر لینا۔ ایسا بھی اللہ کے رسول نے ان سے نہیں کہا۔ اس صحابی کا جواب سن کر قیس بن عمر فرماتے کہ میرا جواب سن کر اللہ کے رسول، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا اور ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول ان کو ٹوکتے اور ضرور منع کرتے کہ آئندہ ایسا مت کرنا، لیکن یہ عمل جائز تھا، لہٰذا یہ عمل بھی جائز ہے اور ایسا کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صحابی کو منع بھی نہیں کیا۔ جہاں پر جہالت اور جہاں بربریت جنم لیتی ہے وہاں پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں، کم علمی اور لا علمی جس کے اندر آ جائے تو اس کے اندر پھر جہالت جنم لے لیتی ہے، بربریت جنم لے لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی باتیں کرے گا جو اس کی زبان پر، اس کے دماغ میں آئے گا، وہ باتیں وہ کرنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے،
بربریت بھری ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کرو گے، جب بتانے کی کوشش کرو گے تو وہ ڈائریکٹ برا مان جائیں گے، آپ کی بات کو سمجھنے کی نہیں بلکہ اپنی انا پر اور اپنی اوپر بات کو لے لیں گے۔ اور ایک مسئلہ اور ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں، ہم دیکھتے ہیں اور بار بار یہ چیز لوگ، جب بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی چیز ہم نے عصر کی نماز کے بعد بیان کری ہو اور لوگوں کو اس پر آبجیکشن اور لوگوں کو اس پر ایسا ہے، ابھی ہم نے 2 دن پہلے جب یہ بیان صاف صفائی اور ستھرائی پر ہم نے بیان کیا تو یہاں تک کسی نے خبر پہنچائی کہ مولانا سے یہ پوچھئے کہ مسجدوں کے اندر انگوچھے رکھنا کیسا ہے، کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم کے زمانے میں انگوچھے مسجدوں کے اندر رکھے جاتے تھے، ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ یہ خبر پہنچانے والے کے لیے ہم کوئی برا بھلا اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف اس کو اتنا کہیں گے کہ یوٹیوب پر کسی کی تقریر سن لینا اور اس تقریر کو سننے کے بعد اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں آنے کے بعد اس بات کو لے کر پھر فتنہ پھیلانا اور اس بات پر اپنا دائمی حکم لگا دینا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث میں ہے کہ نہیں تو ہمارا سوال آپ سے پھر یہ ہے، اگر آپ منع کر رہے ہو حدیث میں اگر یہ نہیں ہے تو مجھے دکھاؤ کہ حدیث میں کہاں پر نہیں ہے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا، مجھے ثابت آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ چیز حدیث میں ہے نہیں، اور آپ ثابت کر نہیں پائیں گے۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ نے اس چیز کو ثابت کر بھی دیا، اس کے بعد ہمارا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس زمانے میں تو پتھر بھی نہیں تھے جو آج کل مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، اس زمانے میں یہ مائک بھی نہیں تھا جو آج تقریریں مائک سے ہوتی ہیں، اس زمانے میں یہ عالیشان مسجدیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی جو آج کل ہو رہی ہیں، اس زمانے میں یہ دریا بھی نہیں تھی جس پر آپ نماز پڑھتے ہو، قالینوں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس زمانے میں اس طریقے سے گھڑیاں الیکٹرانک کی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں یہ فریج بھی نہیں تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جس سے ٹھنڈا پانی آپ پیتے ہیں، اس زمانے میں تو یہ ٹوٹیاں بھی اسٹیل کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کی آپ اگر بات ہم سے کریں گے تو پھر اپنی مسجدوں کو آپ کچا بنائیے اور بغیر چٹائی کی اس کے اوپر نماز پڑھیے، اور چٹائی اگر بچھانا چاہتے ہیں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی ہونا چاہیے، اس پر ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اگر نبی کے زمانے کی آپ بات کریں گے اس میں بہت کچھ نہیں تھا، آپ کیوں ٹرین کا سفر کرتے ہیں، آپ کیوں موٹر سائیکل چلاتے ہیں، آپ کیوں اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ چیز ہم نے دین سے نہیں جوڑی ہے تو پھر ہم بھی آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو دین نہیں مانا ہے۔ مسجدوں کے اندر انگوچھے لگانے کو ہم نے دین نہیں بنایا ہے، ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے اس قالین پر نماز پڑھنا آپ کی ضرورت ہے، جس طریقے سے پنکھے لگانا آپ کی ضرورت ہے، جس طریقے سے فریج کا انتظام کرنا آپ کی ضرورت ہے، جس طریقے سے یہ گھڑیاں لگانا آپ کی ضرورت ہے، ہم اسی طریقے سے اس انگوچھے کو بھی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو فرض نہیں مانتے، ہم اس کو سنت نہیں مانتے، ہم اس کو مباح نہیں مانتے۔ اس کے بعد پھر آپ جواب دیجئے، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بریلویوں والی حرکتیں، یہ دیوبندیوں والی حرکتیں ہمارے پاس لے کر مت آئیے۔ ہم اپنے مسائل حل کریں، یا ہم خطبے کی تیاری کریں، یا ہم درس کی تیاری کریں، یا آپ ہمارے پاس کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں مولانا ایسا ہے کہ نہیں ہے، اب ہم اس چیز کے پیچھے ڈھونڈتے پھریں، آپ پتہ نہیں کہاں سے سن کر چلے آئے، کون سی چنڈو کھانے کی خبر آپ لے کر ہمارے پاس آئے، اب اس کی تحقیق میں ہم لگ جائیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس اگر کسی حدیث کی تحقیق کروانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس عربی متن لے کر آؤ کہ مولانا یہ حدیث ہم نے سنی ہے، اس حدیث کے بارے میں آپ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ تب ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کوئی بھی 2-4 لائنیں اردو کے ہمارے پاس لے آتے ہو اور کہتے ہو یہ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں، اب ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں گے جا کر؟ بخاری شریف کے اندر جانتے ہیں تقریباً 7,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں بخاری شریف کے اندر، اس کے بعد مسلم آتی، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، اور ان کی شروحات جو ہیں جب آپ دیکھیں گے آپ کو تو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہے، صرف زبان چلانا آپ جانتے ہیں۔ تقریباً اتنی موٹی موٹی کتابیں، اتنی موٹی موٹی کتاب ان حدیثوں کی شرح کی جن کی 36 جلدیں موجود ہیں، یعنی 36 کتابیں جس کو پڑھتے پڑھتے انسان کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں۔ ہم ان کتابوں کو پڑھیں یا آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم دیکھتے پھریں، یا ایسا ہے کہ نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے آپ جائز اور ناجائز کا مسئلہ لے کر آؤ، ہے حرام و حلال کا شادی کا مسئلہ لے کر آؤ، یا کوئی ایسی حدیث لے کر آؤ جس میں عربی الفاظ بولے گئے ہوں،
کہ یہ حدیث ہم نے سنی فلاں مولوی سے، ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر اچھے طریقے سے اور ایک بہترین انداز میں علم حاصل کرنے کے طور پر آپ ہمارے پاس آئیے اور یہ پوچھیے کہ مولانا یہ حدیث یا ایسا ہم نے سنا ہے ایسا ہے یا نہیں. صرف طنز کرنے کے لیے، صرف مزے لینے کے لیے، صرف محلوں کی اور چبوتروں کی زینت بنانے کے لیے ہمارے پاس مسئلے لے کر مت آؤ. یہ کام تو اس زمانے کے منافقین بھی کیا کرتے تھے. اس زمانے کے منافقین جب اللہ کے رسول کوئی بات لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے اور واضح و نصیحت جب کر دیا کرتے تھے، وہ ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے تھے. اس زمانے کے منافقین، اس زمانے کے کافر، ارے ان کی باتوں میں کیا رکھا ہے، یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، سورہ ملک کا جب ترجمہ آپ دیکھیں گے، سورہ ملک کا، اس میں کیا ہے، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ڈالنے سے پہلے جب جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم میں کی سزا تم کو ملی، تو جہنمی اپنا گناہ بتائیں گے. اور جانتے ہو اس میں اپنا گناہ بتاتے بتاتے وہ کیا کہیں گے، ہمارے پاس سنانے والے بھی آئے تھے، ہمارے پاس قرآن و حدیث بتانے والے بھی آئے تھے، ملا اور مولویوں نے ہم کو جہنم سے ڈرایا بھی تھا، لیکن ہم ان کی ایک نہ سنتے تھے، ہم ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، ہم ان کی باتوں کو ہواؤں میں اڑا دیا کرتے تھے، ہم ان کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کاش کہ ہم نے ان کی سنی ہوتی. یہ جملے سنو، کاش کہ ہم نے ان کی مانی ہوتی، کاش ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں جانے والوں میں سے نہ ہوتے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ گندی صفتوں کو اپنے اندر سے آپ نکال دیجئے، یہ بےہودہ باتوں کو اپنے اندر سے آپ نکال دیجئے. اگر آپ کو حقیقت میں علم حاصل کرنا ہے اور جاننے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کا استقبال ہے. آپ ہمارے پاس یہاں بھی مل سکتے ہیں، ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں، ہم آپ کو اپنے یہاں بٹھائیں گے، ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے، ہم آپ کو ناشتہ بھی کرائیں گے، لیکن آپ کی نیت ہونی چاہیے علم حاصل کرنا. مذاق کریں گے آپ تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے آپ مجھے رکھیں یا مجھے نکال دیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو کچھ ہم نے ہمیں کو سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ولا تقتلوا